جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک سوال آیا تھا کہ صرف میں، علم صرف پڑھنے میں ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کیا ایک استاد جب علم صرف پڑھاتا ہے تو اس کے پیش نظر کیا چیز ہونی چاہیے؟ بنیادی طور پہ کیا مقصود ہونا چاہیے علم صرف پڑھانے سے؟ طالب علم کیا ہمیں رپلائی دے علم صرف پڑھنے کے بعد، وہ کہاں کس کیلیپر پر ہو؟ تو علم صرف کے جب ہم دیکھتے ہیں تو علم صرف ایک حفظ کا مضمون ہے، کیونکہ اس میں رد و بدل کوئی نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک لینگویج ہے، ایک زبان ہے، اور اس میں اہل زبان ہی کی پیروی کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی مادہ لے کے درابہ کا مادہ لے لیں اور اس کو باب افتعال پر اپلائی کر دیں، یا پھر جو ہے ہم باب انفعال پر اپلائی کر دیں۔ اگر عربوں نے ایسا کیا ہوگا تو پھر بالکل ایسا ہوگا، لیکن اگر عربوں نے نہیں کیا ہے تو پھر ہم نہیں کر سکیں گے۔ تو اس حیثیت سے دیکھا جائے تو علم صرف جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک حفظ والا مضمون ہے۔ اس میں ہمیں جو ہے حفظ کرنا ہوتا ہے، یاد کرنا ہوتا ہے، اچھے طریقے سے سیغوں کو رٹنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایز اے علم یہ تو رٹنا ہے، تو وہ تو ہم کتاب پکڑا دیں گے طالب علم کو کہ جی یہ گردانے ان کو رٹ لو، لیکن ایک استاد کی یہاں پہ کیا کوالٹی ہونی چاہیے، استاد کا مقصود کیا ہونا چاہیے؟ چونکہ یہی علم صرف جو ہے وہ ترجمے عربی عبارت کو سمجھنے، عربی عبارت کا ترجمہ کرنے میں معاون و مددگار ہوتی ہے۔ لہذا اس کے لیے طالب علم کو صیغوں کی پہچان، کہ یہ جو صیغہ ہے یہ کس باب سے آ رہا ہے، یہ کس حیثیت کا صیغہ ہے، متکلم کا صیغہ ہے یا مخاطب کا صیغہ ہے، وغیرہ وغیرہ، ان باتوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ اسی کی وجہ سے تعلیلات کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ اگر صرف رٹے کی بات ہو تو اس کے لیے تعلیل کو سمجھنے کی حاجت نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس میں جو ہمارے یہاں ایک بڑا ایشو آتا ہے، ہمارے یہاں جو ایک بڑی پرابلم محسوس ہوتی ہے، وہ یہ کہ جو ان ابواب کی خاصیات ہیں جن کو ہمارے یہاں بطور فارمیلٹی کے پڑھا دیا جاتا ہے، بالکل وہ سلیبس کے آخر میں جب طلبہ کا ذہن جو ہے اب اختتام کی طرف چلا گیا ہے کہ جی اب تو سال ختم ہو گیا، اب بس امتحانات کی تیاری کرتے ہیں، اساتذہ بھی اپنے سلیبس کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ خاصیات ابواب کا چیپٹر شروع ہوتا ہے، اور وہ بھی مختصر انداز میں ہوتا ہے، اور مختصر انداز میں اس کو پڑھا کے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسی کو تو بنیادی مقصد کے طور پہ لینا چاہیے کہ جب اس طالب علم کو وہ صیغہ سمجھ آ گیا کہ جی یہ صیغہ باب استفعال کا ہے، یا یہ باب انفعال کا ہے، یا باب افتعال کا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ ان خاصیات کو وہاں پہ اپلائی کر سکے، وہ ان خاصیات کو وہاں پر جوڑ سکے، اور اس عبارت کے اندر سے 6 معنی، 8 معنی، 10 معنی ان خاصیات کی بنیاد پہ نکال سکے کہ اس عبارت سے، یا اس قرآن پاک کی آیت سے، یا اس حدیث طیبہ سے جو ہے وہ یہ معنی بھی اخذ کیا جا سکتا ہے، یہ معنی بھی اخذ کیا جا سکتا ہے، یہ معنی بھی اخذ کیا جا سکتا ہے۔ تو بنیادی جو صرف میں مقصود ہوتا ہے وہ یہ کہ صیغہ سمجھ آئے، صیغے کی پہچان ہو سکے، تاکہ اچھے انداز کا ترجمہ اس صیغے کے مطابق کیا جا سکے، اور جو خاصیات ابواب ہیں ان خاصیات ابواب کا ترجمے میں امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ تو یہ صرف کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم کسی اور فن کا مقصد آئندہ کسی دن اس پر ڈسکس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تمام پسند کرنے والے، محبت کرنے والے احباب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو محفوظ کر کے رکھیں۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا پلان یہی ہے کہ جیسے جیسے وقت ملے گا ہم کتابیں اور مضامین مکمل طور پہ ان کی ایک ویڈیوز بنا کے ان کی مکمل ویڈیوز آپ کے گوش گزار کریں گے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے اس میں ٹائم لگ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا ہدف یہی ہے کہ ایک ایک کر کے کتابوں کو اس میں اپلوڈ کیا جائے گا، اور کمپلیٹ اس میں جو ہے آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ اس کے لیے پیڈ کی طرف آئیں۔ پیڈ والے معاملات ہمارے الگ ہوں گے انشاءاللہ، وہ بھی وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے آتے رہیں گے، اور یہ جو چینل پہ ہوں گے یہ سلسلے بھی انشاءاللہ بہتری کی طرف جاتے جائیں گے۔ اپنی کمنٹس بھی دیتے رہیں، اپنے مشورے بھی دیتے رہیں، اس کا بھی انتظار رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔